السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر مسح کی تعریف اور مدت مسح اور اسی طریقے سے بدایت مدت المسح کی مسح کی مدت کی شروعات اور اسی طریقے سے مشروعیت المسح علی الخفین، ان تمام چیزوں کا دراسہ کیا، اور آج کے درس میں اسی چیزوں کو مکمل کرتے ہوئے محل المسح و صفتہ، کہ مسح کی محل کیا ہے، آیا کہ مسح کہاں کریں گے اور اس کی صفت، اس کا طریقہ، کس طریقے سے مسح کریں گے، ان تمام چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ مسح جو ہے وہ خفین پر مشروع ہے، یعنی اس کو خفین پر مسح کرنا جائز ہے، اور جو مسح کا محل ہے، جو مسح کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو خف کا ظاہری یا اوپری حصہ ہوتا ہے، جو خف کا یا جورب کا ظاہری یا اوپری حصہ ہوتا ہے، اسی کو مسح کیا جائے گا، لا باطنہما، ان کا جو باطن یعنی نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو مسح نہیں کیا جائے گا۔ اور کتنی مرتبہ مسح کیا جائے گا؟ مرتن واحدہ، مرتن واحدہ۔ دلیل کیا ہے کہ ظاہری حصہ سے مسح کیا جائے گا، باطنی مسح نہیں کیا جائے گا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو کہ جس کی تخریج امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور ارواء الغلیل کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے۔ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من عالاها لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح على ظاہر خفیہ، کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے پر قائم ہوتی یا عقل پر قائم ہوتی، یا دین کے جو مسائل ہیں یا دین کے جو احکامات ہیں ان میں عقل کا کچھ دخل ہوتا یا عقل کے مطابق ہوتی، تو مسح جو کرنا ہے وہ نچلے خف کا نچلا حصہ کرنا ہوتا، اوپری حصہ کرنا نہیں ہوتا۔ گویا کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو لوگ عقل کو مقدم رکھتے ہیں شریعت پر، جو کہ عقل کو شریعت پر مقدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو چیزیں عقل ایکسپٹ کریں گی، قبول کریں گی یا موئی دین میں سے مانیں گے، ادروائز وی ول ریجیکٹ آل تھنگس، جو بھی عقل نہیں مانگ رہی ہے اس کے علاوہ تمام چیزوں کو کیا کر دیں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفیہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ خف کے اوپری حصے پر مسح کر رہے تھے۔ گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسح کا جو جگہ ہے یا محل ہے وہ کیا ہے؟ خفین کا ظاہری، نہ کہ باطنی۔ اور دوسرا جو مذہب ہے امام ثوری کا ہے، اوزاعی کا ہے اور امام احمد کا ہے، ابو حنیفہ کا، یہ جو مذہب ہے یہ امام ثوری رحمہ اللہ کا ہے، اوزاعی کا ہے، احمد کا ہے اور ابو حنیفہ کا ہے، اور یہی مذہب راجح ہے کہ جو مسح کیا جائے گا وہ ظاہری حصہ کیا جائے گا، باطنی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے یہ کہ ظاہری اور باطنی دونوں کو کریں گے، ظاہری اور باطنی دونوں کو کریں گے۔ ان کی جو دلیل ہے وہ ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی دونوں کو کریں گے، لیکن اگر صرف ظاہری حصے پر کر لیا جائے تب بھی کافی اور مطلب کفایت کر جائے گا، تب بھی کیا ہوگا؟ کفایت کر جائے گا۔ لیکن کیا ہے بہتر؟ ان لوگوں کے یہاں ظاہری اور باطنی دونوں۔ ان لوگوں کی دلیل جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے، جو کہ ضعیف ہے، جو کہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح اسفل الخف وعلاه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفل خف اور اعلی دونوں پر مسح کیا۔ اور اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کی ہے،
اور امام ترمذی نے کی، ابن ماجہ نے کی، احمد نے کی ہے، اور وعلہ احمد، اور گرچہ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے، لیکن کیا کیا ہے، اس حدیث پر کلام کیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا، ابو حاتم نے ضعیف کہا، دارقطنی نے ضعیف کہا ہے، اور اسی طریقے سے ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف کہا، اخیر میں امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ فالذی حصل لنا ان يجوز لنا ماذا يجوز لنا المسح على اعلى الخف دون الباطن، على اعلى الخف دون الباطن، کہ جو مسح ہوگا وہ خف کے اعلیٰ پر ہوگا، اس کے باطن پر نہیں ہوگا۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسح جو ہے وہ ظاہری اور اعلیٰ ہی پر ہوگا۔ حدیث کیا ہے؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی ظہر الخفین، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر خف کے ظاہری یعنی اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو گویا کہ جو ہم کو پتا چلا کہ مسح کے تعلق سے جو راجح مسلک ہے وہ کیا ہے؟ خفین کے اوپری حصہ نہ کہ باطنی حصہ پر۔ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف باطنی حصے پر کرتا ہے تو وہ مسح نہیں شمار کیا جائے گا، وہ مسح شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی میں سے ایک مسئلہ، ایک چیز یہ بھی ہے کہ هل یمسح علی الخف المخرق ام لا، کہ پھٹا ہوا کٹا ہوا خف جو ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اکثر فقہا نے خف پھٹے ہوئے خف کے اوپر جو کلام کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو محل المفروض ہے، محل فرض ہے، یعنی محل فرض یعنی غسل میں جس کو دھلنا واجب ہے اور ضروری ہے، اگر انسان اس کو وہ خف مخرق جو ہے وہ اس کو ڈھانپے ہوئے ہے تو کیا کرنا ہے؟ تب مسح کرنا جائز ہے۔ اگر محل غسل جو تھا جس کا دھلنا واجب تھا اگر وہاں پر پھٹا ہوا ہے یا اس میں کوئی حصہ پھٹا ہوا ہے تو مسح نہیں کر سکتے، تو کیا ہے؟ مسح نہیں کر سکتے۔ اور یہ مذہب ہے کن کا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا اور امام احمد رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا اور امام احمد رحمہ اللہ کا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ ما دام المشي فيه ممکن یجوز المسح علی الخف المخرق، کہ اگر مشی چلنا اس خف مخرق کے اندر ممکن ہے تب جب تک چلنا ممکن ہے تب تک مسح بھی ممکن ہے، کیونکہ اس کے اوپر خف کا نام باقی رہتا ہے۔ اور یہی مذہب امام ثوری کا ہے، اسحاق کا ہے، ابو ثور کا ہے، ابن اعظم کا ہے، اور اسی کو ابن منذر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور اسی کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور اسی کو علماء نے راجح کہا ہے کہ مادام المشي فيه ممکن فيجوز للرجل ان يمسح على هذا الخف المخرق، کہ اس خف مخرق پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور وہ خف کیا ہو؟ یسیر ہو، وہ خف کیا ہو؟ یسیر ہو، یعنی کہ آدھا زیادہ کٹا ہوا ہو، آدھا زیادہ نکلا ہوا ہو اور اس میں آپ چل بھی نہیں سکتے تو کیا ہے؟ کر سکتے نہیں، بلکہ اگر یسیر ہے گرچہ محل غسل میں سے ہے جس کا دھلنا واجب تھا وہیں میں کہیں اگر پھٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے لیکن مشی اس میں ممکن ہے تمام چیزیں تو اس وقت تک جائز ہے، لیکن وہ کیا ہو؟ یسیر ہو، یعنی کہیں چھید ہو گیا، کہیں 1 ملی یا 2 ملی کے برابر کٹ گیا ہے تو جائز ہے اس طریقے سے، یعنی خرق یسیر۔ اور اگر آدھا زیادہ نہیں، پورا پنجہ کا آگے سے اتنا پنجہ نکلا ہوا ہے یا ایڑی کا پورا سے پیچھے سے اتنا نکلا ہوا ہے تو علماء نے کہا ہے کہ اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مسح کو کون کون سی چیزیں باطل کرتی ہیں؟ مسح کو کون کون سی چیزیں باطل کرتی ہیں؟ یعنی کہ آدمی اگر مسح کیا ہوا ہے اور وہ جورب یا خف پہنے ہوئے ہے تو اس کا مسح کب باطل ہوگا؟ اگر اس کو جنابت لاحق ہو گئی آدمی کو، یا عورت ہے، حیض یا دم نفاس،
اس طریقے سے تو اس کا مسح کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے مدت ختم ہوا مسافر کے لیے 3 دن، مقیم کے لیے 1 دن. اسی طریقے سے نزع الخف والاحداث قبل لبسه کی آپ خف کو نکال دیے، یا والاحداث قبل آپ اس کو پہننے سے پہلے حدث کے شکار ہو گئے تو ختم. اور اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ کیا ہیں، مسح کو باطل اور مسح کو ختم کرنے والی تھیں. تو اب منتقل ہوتے ہیں حدیث کی طرف، اور حدیث کو جو اس باب کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے حدیثوں کو ذکر کیا ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ دراسہ کرتے ہیں. وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر فلما رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فذاك كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم بمسح بناصيته وعلى الأمامة ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ثم وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقتنا. رواه مسلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ لڑا، یعنی غزوے میں شریک ہوئے. کس غزوے میں؟ غزوے تبوک کے اندر، جو کہ کب پیش آیا؟ سن 8 ہجری کے اندر، سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کب پیش آیا؟ سن 9 ہجری کے اندر. کہتے ہیں کہ قال مغیرہ فرماتے ہیں کہ فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط، کہ ای خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البراز، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے نکل گئے. اور براز کسے کہتے ہیں؟ هو المکان الواسع اب الفضاء الواسع، اور اس کو کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ جو کشادہ لمبا چوڑا جگہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ اور اسی طریقے سے ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو بول براز کے لیے وہی دور دراز علاقے نکل جایا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز علاقے وہاں سے میدان کی طرف نکل گئے اور وہاں پر قضاء حاجت کی. قبل الغائطی یعنی نحو الغائطی لقضاء الحاجہ، کی قضاء حاجت کو کرنے قضاء حاجت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اور غائط کسے کہتے ہیں؟ هو المکان المطمئن فی الفضاء والمکان المنخفض من الارض، کی مطمئن جگہ یا عام زمین سے تھوڑا سا نیچی جگہ، گڑھے جیسے گڑھا کہہ لیجیے، یعنی ہلکا نیچی یا گڈھے والی زمین، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکل گئے تاکہ لوگوں سے کیا ہو؟ پردہ ہو سکے، تاکہ کیا ہو؟ پردہ ہو سکے. فحملت معه اداوة قبل الفجر، تو کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکلنا تھا کیا تھا؟ فجر کے نماز سے پہلے کا تھا. فجر کی نماز سے پہلے کا، طلوع فجر کا وقت ہوا تھا اور فجر کی نماز ابھی ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، ابھی اس کا وقت ہونے والا تھا. کہتے فحملت معه اداوة من قبل الفجر، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اداوہ کسے کہتے ہیں؟ ای اناءۃ من ماء اخذه المغیرہ
کہ پانی کا برتن جس کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اٹھایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر کے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں تاکہ قضاء حاجت سے فارغ ہو سکے، پانی سے استعمال کریں. فلما رجع اخذت احرق على يديه من دعوہ، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے، اس کے بعد پانی کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اڑیلتا تھا اسی دعوے میں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دھلا، چہرے کو دھلا. وعلیہ جبۃ من صوف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی پہنے ہوئے تھے ایک کاٹن کا صوف کا اون کا کیا تھا، جبہ تھا. کہتے ہیں ذهب يحسر عن ذرائه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، باہ کو لپیٹنے لگے. یحسر مطلب یکشف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باہ کو اپنے لپیٹنے لگے تاکہ ہاتھ ہتھیلی کو مرفق تک یعنی پورے مرفق تک ہاتھ کو دھل سکے. تو کہتے فضا کا کم الجبہ، تو جبہ کا جو منہ تھا یا اس کا جو کاج تھا یا بٹن تھا جو لگاتا ہے جو چڑھاتے ہیں اوپر، کہتے ہیں کہ وہ تنگ ہو گیا یعنی ٹائٹ تھا، نہیں چڑھ رہا تھا اوپر. کہتے فاخرج یدیہ من تحت الجبہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے یعنی باہ کو نکال دیا، اندر سے ہاتھ کو نکالا اور جبے کو کیا کیا، اپنے کندھے کے اوپر ڈال لیا. وغسل ذراعیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذراع کو دھلا یعنی اپنی مرفق تک، ذراع کو مرفق تک پورا دھلا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ ناسیہ اور اس طریقے سے امامہ، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ امامہ کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، امامہ کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. اور صرف اور صرف امامہ پر یعنی وہ چیز جو سر کو مضبوطی کے ساتھ باندھے ہوئے ہو، اور جس طریقے سے رومال یا شماغ اگر آدمی سر پہ رکھا ہوا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں، جیسا کہ ہم نے باب المسح کے اوپر جب مسح الراس میں اس تمام چیزوں کا دراسہ کیا. کہتے ثم احویت لانزع خفیہ، تو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کیے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جورب و خف پہنے ہوئے تھے تو میں جھکا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خف کو اپنے ہاتھ سے نکالوں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. ثم احویت، میں جھکا کہ میں اس خف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے نکالوں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو دھلے، وضو بنا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. کہا دعہما، تو کہا اے مغیرہ چھوڑ دو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فإني دخلتهما طاہرتین، کیونکہ میں نے ان کو حالت طہارت میں پہنا ہے. جیسا کہ ہم نے مسح کی جب ہم نے بات شروع کی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا ہو، اس کے شرط میں سے مسح کے کہ این اللبسہ الانسان فی حالت الطہارہ، کہ انسان اس کو طہارت کے حاصل میں ہاتھ میں پاکی حالت میں اس کو پہنے ہوئے ہو. فمسح علیہما، تو پھر کیا کیا، ان پر مسح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم رکب فرکب، تو کہتے کہ پھر اللہ کے رسول اپنے سواری پہ سوار ہوئے، میں بھی سوار ہوا اور ہم نے قوم کے پاس، لوگوں کے پاس ہم آئے. کہتے ہیں وقت قاموا الی الصلاۃ، وہ لوگ نماز کھڑا کر چکے تھے. ان کے امام کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف تھے. کہتے ہیں ایک رکعت پڑھ چکے تھے. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو ذهب يتأخر، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی جگہ سے مصلی سے پیچھے آنے لگے. کیا ہوا؟ فاوما الیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں، کھڑے رہو اپنی جگہ پہ، کیا کرو، ایسے کھڑے رہو یعنی کہ ہاتھ سے ان کی جسم پر ایسے لگا تبھی تو پتہ چلے گا کہ وہاں کھڑے رہو، اشارہ کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى الرکعتین، تو ان دونوں رکعتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پایا. اور جب سلام پھیر دیا عبد الرحمن بن عوف نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دوسری رکعت کو پورا کیا. کہتے فرکعنا الرکعۃ التي سبقتنا، وہ رکعت جو ہم سے چھوٹ گئی تھی، جو ہم سے پہلے جا چکی تھی، اس رکعت کو ہم نے کیا مکمل کیا. تو یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث جو اس باب کے اندر ذکر ہے، یہ پوری حدیث ہے. آپ کو جن تمام چیزوں کا ہم نے دراسہ کیا کہ مسح کیسے ہوگا، مسح کی مدت کیا ہے اور مسح کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے مسح کے شروط کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ہم نے دراسہ کیا ان دونوں حدیثوں کے اندر ان کا خلاصہ تھا. اور انہی دونوں حدیثوں سے مسائل کو نکال کر کے ہم نے الگ طریقے سے اس کا دراسہ کیا. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور امید کہ آپ لوگوں کو مسح کے تعلق سے تمام باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی. اگر کوئی چیز اس کے تعلق سے ڈاؤٹ رہ گئی ہو تو آپ لوگ بلا جھجک کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.